ایک دن ہمارے اسپتال میں ایک ذہنی مریضہ لائی گئی جس کے بیٹے نے ماں سے کسی معمولی بات پر ناراض ہو کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بعد میں بیٹے کو تو بچا لیا گیا مگر ماں کو ذہنی صدمے سے بحالی کے لیے اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ جب یہ عورت آئی اس کی حالت غیر تھی۔ وہ چیختی چلاتی، روتی پٹتی اور کبھی اپنے سامنے والوں کو بھی مارنے کو لپکتی تھی۔ میری ساتھی نس بولی، یہ عورت میرے قابو میں نہ آئے گی، مجھے تو اس کو انجیکشن لگانے سے بھی خوف آ رہا ہے۔ تب میں نے کہا، عارف مجھ سے ڈیوٹی بدل لو، یوں ہم انچارج سے کہہ کر ڈیوٹی تبدیل کرا لیتے ہیں۔ سب حیران تھے کہ جس عورت کی وحشت سے ایسی حالت ہے میں اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنے پر مصر ہوں۔ ایک نرس نے پوچھا، سارا فین، کیا تم اس عورت سے ڈر نہ لگے گا؟ ڈر کس بات کا؟ یہ ذہنی مریض دراصل اندر سے بڑے مخلص اور نرم و نازک ہوتے ہیں۔ جب اپنے سماج کے سنگدلانہ رویوں اور حالات سے نبردآزما نہیں ہو سکتے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان کو پیار اور اعتماد دیں گے تو یہ ہم پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، ہم پھر ان سے اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں۔ اس عورت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے اس کو اتنا پیار دیا کہ وہ 15 دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ آرام سے انجیکشن لگوا لیتی تھی۔ اب اس کو باندھنا نہیں پڑتا تھا۔ پھر جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ بڑی اچھی اور سمجھدار عورت تھی، گھریلو حالات سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی تھی، پاگل نہیں تھی۔ سب مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کیا منتر ہے جو تم ایسے لوگوں کو قابو کر لیتی ہو؟ میں مسکرا تھی، لیکن اس سوال پر میرا دل اندر سے رونے لگتا۔ جو میرا اپنا تھا اس کو تو میں قابو نہ کر سکی، اپنا نہ بنا سکی، نہ ہی اس کو نارمل ذہنی حالت پر لا سکی۔ وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا سب کچھ وہی تھا۔ ایک لڑکی جب کسی کو دل میں بسا لیتی ہے، سب کہتے ہیں کہ تیرا منگیتر بڑا بان کا، سجیلا، گبرو ہے، بڑا خوبصورت ہے، ذہین، دانا، عاقل ہے۔ لاکھوں میں ای کہے تو بڑی خوش قسمت ہے۔ تب وہ لڑکی خود کو خوش بخت سمجھتی ہے۔ میں بھی خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ ایڈن میری پھوپھی کا بیٹا تھا، وہ پڑھائی میں ہمیشہ فرسٹ آتا تھا۔ اس کے علاوہ مضمون نویسی، تقریروں، کھیلوں میں غرض ہر میدان میں اول رہتا تھا۔ ہم سب کو اس سے بڑی الفام وابستہ تھیں۔ میری پھوپھی کہتی تھیں کہ ایڈن اور سارا فین کی جوڑی خوب رہے گی، میں تو بس اس کو ہی اپنی بہو بناؤ گی۔ ایسی باتیں سوان کر میرے دل میں بھی ایڈن کی محبت پیدا ہو گئی اور تصور میں اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ ایڈن کو میڈیکل لائن میں جانے کا شوق تھا۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اس نے FSC کا امتحان دیا تھا۔ اس نے خوب محنت کی تھی، اس کو امید تھی کہ اس کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ وہ اپنے لیے پہلے سے ڈاکٹروں والا سفید کوٹ لے کر آیا تھا۔ ان دنوں میں نرسنگ کی ٹریننگ کر رہی تھی۔ ہماری پھوپھو بھی اسی پیشے سے منسلک تھیں اور کافی عرصہ لیبیا میں خدمات انجام دی تھیں۔ کافی روپیہ کمایا تھا۔ اب ایک چھوٹا سا بنگلہ ناظم آباد میں خرید لیا تھا۔ یہ لوگ چین اور سکون سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ جب شہر کے حالات خراب ہوئے تو ایک رات ان کے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی۔ آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے، ڈاکو نے پھوپھا کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا اور کہا کہ چابیاں نکالو اور گھر کا سارا مال ہمارے حوالے کر دو۔ میری پھوپھو کی بیٹی کم سن تھی۔ اس کی عمر تب 10 برس تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو 5 اجنبی افراد کو دیکھا جو اس کے گھر والوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ چپکے سے کمر سے کھسک گئی۔ ڈاکو نے بچی جان کر غالباً اس کی جانب توجہ نہ دی۔ وہ بھاگ کر گیٹ پر پہنچی اور آہستہ سے گیٹ کو کھول کر باہر نکلی اور پڑوسی کے گھر کی بیل بجانے لگی۔ وہ الفاٹے کر اپنے گیٹ پر آئے تو انہوں نے بچی کے رونے کی آواز سن۔ پوچھا، کون؟ بچی نے باپ کا نام بتا کر کہا کہ جلدی آئیے، ہمارے ابو کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور کے سر پر پستول رکھا ہوا ہے۔ ہمسایہ نے نہ صرف پولیس کو اطلاع کر دی بلکہ آس پاس کے گھروں کی کال بیل بجا کر سب کو جگا دیا۔ پڑوسی باہر نکل آئے، اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور سب مل کر گھر کے اندر چلے گئے۔ ڈاکو دوسرا گیٹ پھلانگ کر بھاگ نکلے لیکن ایک پولیس کے ہاتھ آ گیا اور پکڑا گیا۔ اس واقعے کے بعد پھوپھا اس قدر پریشان ہوئے کہ پنجاب شفٹ ہو گئے، گھر بھی فروخت کر دیا۔
اس کے بعد میری ایڈن سے ملاقات نہ ہو سکی۔ البتہ حسانہ کے تھوڑے سے نمبروں کی کمی کے باعث اسے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ مل سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا ہے اور تمام دن اپنے کمرے میں بند پڑا رہتا ہے۔ سال گزر گیا، میں نے نرسنگ کی ٹریننگ مکمل کر لی اور ایک اسپتال میں جاب کر لی۔ انہی دنوں ہماری پھوپھو آئیں، کہا کہ شادی کی تاریخ دے دو، میں اب بیٹے کے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی سے بہت اصرار کیا اور تاریخ لے لی۔ یوں میری شادی میرے خوابوں کے شہزادے ایڈن سے ہو گئی۔ جس روز نکاح ہونا تھا، عجیب بات ہوئی۔ ایڈن کو میں نے دیکھا، وہ گھبرایا ہوا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں سمجھی دولہا بنا ہے، اس لیے کچھ مختلف سا لگ رہا ہے، شرما رہا ہے، لیکن جب پادری صاحب نکاح پڑھا رہے تھے اس وقت بھی اس کی حالت نارمل نہیں تھی۔ اس کا رویہ عجیب سا تھا، وہ پادری صاحب کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ کبھی ہنس پڑتا، کبھی چاپ ہو جاتا، جو وہ کہتے وہ نہ کہتا۔ اس پر پادری صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا تماشا کر رہے ہو، یہ شادی ہو رہی ہے، کوئی مذاق نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ایڈن ایسا تو نہ تھا، مجھے خود اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس کے بجائے میں شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے کسی طرح نکاح ہوا، مبارک سلامت کے بعد ہم گھر چلے۔ سوچ رہی تھی آج دولہا صاحب کی خوب خبر لوں گی کہ معقول آدمی یہ تم بھرے مجمع میں نامعقول قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ دولہا صاحب غائب ہے۔ رات ان کا انتظار کرتی رہی۔ میرے بھائی ابو سب ایڈن کو ڈھونڈ رہے تھے۔ 3 دن بعد وہ کہیں ایک دوست کے گھر سے برآمد ہوا۔ یہ اس کو مارے باندھے گھر لائے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، لیکن اب میں رونا بھول چکی تھی۔ اس سوچ میں ڈوبی تھی کہ آخر ایڈن کو کیا ہو گیا ہے۔ شادی کے فوراً بعد سہاگ رات کو بھاگ جانا کہاں کی شرافت ہے، خدا نخواستہ کہیں۔ اس سے آگے کی باتیں بھی دھیان میں آ رہی تھیں کہ شاید وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، شاید مجھ سے نفرت کرتا ہے، یا پھر وہ شادی کے لائق نہیں رہا۔ لیکن یہ میں ہرگز سوچنا نہ چاہتی تھی کہ خدا نخواستہ کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ بھلا اتنے بہت سے سوالات کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اگر جواب تھا بھی تو ایڈن کے پاس۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی، پھوپھو نے جلدی سے بوریا بستر باندھ لیا۔ کہنے لگے، مجھے فیصل آباد جانا ہے، جہاں ہمارا گھر ہے۔ یہاں میرا بیٹا بے گھری سے پریشان ہو رہا ہے۔ میرے والدین مانا دیکھتے رہ گئے۔ وہ مجھے اور اپنے بیٹے کو لے کر آنا فانا فیصل آباد چل دے۔ میں نے بھی سوچا اپنے گھر جا کر ایڈن سے پوچھوں گی۔ یہاں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو ایڈن کا نل بارہ ہوگا۔ ہماری پھوپھو کا گھر کافی بڑا تھا۔ انہوں نے ایک حصہ مجھے اور ایڈن کو دے دیا اور پہلے ہی دن بولے، بھائی تم اب اپنے دولہا کو سنبھالو، آج سے اس کو دیکھنے بھالنے کی ذمہ داری میری نہیں۔ 2-3 دن وہ ٹھیک رہا، پیار سے بات چیت کرتا۔ میں نے پوچھا بھی کہ تم نے وہاں ایسی حرکت کیوں کی؟ تو کہا، بعد میں بتاؤ ہے گا۔ میں چاپ ہو گئی کہ چلو نئی بات ہے، تلخی نہ ہو، بعد میں پوچھ لوں گی۔ شادی کے چھٹے روز جب میں اس کے لیے کھانا نکال کر لائی تو اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف سرکہ دی، کچن میں گیا اور اپنے لیے خود کھانا نکال کر لایا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر نے میری حیرت کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا اور چاپ کھانا کھاتا رہا، چھا تک نہیں کہ تم نے کھانا ہے کہ نہیں۔ پھر الفاٹے کر گھر سے باہر چلا گیا اور 2 دن تک نہ آیا۔ میم ساس سے پوچھا، وہ ٹال گئیں، کہا کہ کسی دوست کے پاس گیا ہوگا۔ میں نئی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ بغیر اطلاع کے غائب تھا اور میری ساس کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہ تھی۔ اگلے دن وہ آیا، مجھ سے بات نہ کی، آتے ہی بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ میں نے پانی پینے کو دیا تو مجھے گھورنے لگا، پھر خود الفاٹے اور پانی بھر کر لایا اور پیا۔ میں نے پوچھا، ایڈن کیوں تم نے میرے ہاتھ سے پانی نہیں لیا؟ مجھ سے ناراض ہو کیا خبر تم نے پانی میں کچھ ملا دیا ہو، اس لیے نہیں لیا؟ میں اس کی بات سوان کر بگا رہ گئی۔ اس کا رویہ ایسا سرد تھا کہ اس کے بعد مخاطب ہونے کی جرت بھی نہ کر سکی۔ رات کو بھی وہ مجھ سے منہ موڑ کر سو گیا۔ اگلے دن کھانا بنا رہی تھی کہ مجھے پشت پر سے یوں دیگا دیا کہ میں چولہے پر گرتے گرتے بچی۔ میں نے کہا،
ईडन तुम होश में तो हो, आखिर तुम्हें हो किया गया है। अगर मैं जल जाती, कहने लगा सॉरी और जाकर अंदर लेट गया। महोचा अब उसकी शिकायत फूफो से करूंगी, मगर पहले ये खाना खा ले वरना खाने का मज़ा भी खराब हो जाएगा। मैं गुस्से में थी, फिर भी शराफत का सबूत दिया और उसके लिए खाना लेकर गई। मुझे देखते ही वो गुस्ल खाने में चला गया और हाथ धोने लगा। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो हाथ धोकर आ जाए तो हम खाना शुरू करें। आधा घंटा गुजर गया, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो मुसलसल हाथ धोए जा रहा था, यहाँ तक कि साबुन की टिकिया खत्म हो गई। मैं रूहासी हो गई। करीब था कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगूं, इतने में मेरी नंद आ गई। ये मुझसे वाकई मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, परवीन देखो तो ज़रा ईडन को किस कदर ज़िच करने पर तला हुआ है। मुसलसल 1 घंटे से हाथ ही धोए जा रहा है। सुबह उसने चूल्हे पर अचानक धकेल दिया कि जलते जलते बच्ची। परवीन बोली, भाभी एक बात कहूं, किस्म क्योंकि तुम फिर ईडन से नफरत नहीं करोगी, इसको छोड़कर ना जाओगी। दरअसल ईडन भाई की तबीयत ठीक नहीं है। उनको हमदर्दी के साथ इलाज की भी ज़हनी मरीज हैं, कभी कभी तो उन पर पागलपन का शदीद दौरे पड़ता है। ये बात आती ने आप लोगों से छपाई थी। उनका ख्याल था कि शादी ज़रूरतुक के बाद शायद ईडन भैया ठीक हो जाए। उन्हें मेडिकल में दाखिला ना मिलने का शदीद ज़हनी सदमा हुआ है। लगा परवीन की बात सुआन कर में सकते में रह गई। फूफो ने हमसे कितना बड़ा हाथ खेला था। अपने पागल बेटे से मेरी शादी करके मेरी जिंदगी को दियो पर दिया था। वो कितनी खुदगरज थीं। अगर वो हमें बता देतीं तो कम अज़ कम शादी से पहले हम कराची में ईडन का इलाज तो कराते। इसके बाद मेरे दिल में ईडन के लिए शदीद हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए। अब वो जो भी हरकत करता मुझे बारा ना लगता। अब तो बारा मनाने वाले बात ही ना रही थी। वो ज़हनी मरीज था और एक पागल की बात का क्या बारा मनाना। वो तो खुद सहारे और हमदर्दी का मुस्तहक होता है। मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। क्या क्या ख्वाब सजाए थे ईडन के बारे, क्या कुछ न सोचा था और क्या हो गया। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया कि हर हाल मीनास का इलाज करवाओहेगी, उसको जिंदगी की तरफ लाओहेगी। उसी वक्त इमुजान को ख़त लिखा और तमाम अहवाल उन्हें लिख दिया। अम्मी और भाई फौरन आ गए और हमें कराची ले आए ताकि इसका इलाज कराया जा सके। मैंने एडनी की खातिर एक मेंटल अस्पताल में ही सर्विस कर ली, क्योंकि इसका इलाज महंगा था और ये मेरे बस की बात न थी। अस्पताल के मालिक को तमाम हालात बताए और कहा कि बेनून शकप मुझसे डबल ड्यूटी लें और तनख्वाह भी ना दें, मगर मेरे शौहर का इलाज होना चाहिए कि मैं उनके इलाज की इस्तेताअत नहीं रखती। उनको मुझ पर रहम आ गया। उन्होंने मुझे अपने अस्पताल में एक कमरा भी रहने के लिए दे दिया। 2 माह मेरे जीवन साथी का इलाज हुआ। एक दिन वो सड़क पर भाग गया, मैं पीछे भागी, देखा तो लोग उसको मार रहे थे। मैंने इनको रोका कि क्यों मार रहे हो, ये तो मरीज है, अस्पताल से भाग कर आया है। वो कहने लगे कि बांध कर रखो, इस मरीज को पता है इसने क्या किया है। क्या किया है? वो बोले, कार में छोटी बच्ची बैठी थी, इसका बाप सामने दुकान से खरीदारी में मसरूफ था कि ये आया और कार में बैठी बच्ची का गला दबाने लगा। अब हम इसको ना मारें तो क्या करें। वो मुश्तैल थे। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर उसको छड़ा कर लाई। काफ़ी कोशिश की वो ठीक हो जाए, मगर वो अस्पताल में इस कदर हंगामा करने लगा कि मेरा भी यहाँ नौकरी बहाल रखना दुश्वार हो गया। आखिर मुझे इसको घर लाना पड़ा। मेरे घर वाले बहुत जल्द इसकी तंग आ गए। उन्होंने कहा कि तुम उसको कहीं ले जाओ और उसके साथ अलग घर लेकर रहो, हम इसको नहीं रख सकते। जब किसी के हरकतों से पीछे पड़ता है तो इसका जीना हराम कर डालता है। हाथ धोने लगता है तो सुबह शाम तक हाथ धोने में ही लगा रहता है और कभी बैठे बैठे अलिफाटे कर गला दबाने लगता है। तब मैंने सोचा कि मैं क्यों इसकी खातिर अपने वालिदैन की जिंदगी अजाब में डालूं। मेरी एक सहेली लाहौर में रहती थी, इसे फ़ोन करके अहवाल बताया। वो बोली, परेशान ना हो, यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारे शौहर को लाहौर के मेंटल अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं, शायद ठीक हो जाए। वहाँ भी मैंने ईडन को दाखिल किया, खुद उसके साथ रही, मगर उसे अफाका ना हुआ। बज़ाहिर ठीक हो जाता, अच्छी तरह बातचीत करता, इसकी किसी हरकत से भी अंदाज़ा ना होता कि वो ज़हन्स है। एक दिन अचानक उसने किसकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि मीरामना फिर गया, गाल सूज गया।
میں رونے بیٹھ گئی۔ پھر لاہور سے اسے فیصل آبادلے آئی تاکہ بے گھری تو نجات ملے۔ یہاں آ کر ایک اسپتال میں سروس تلاش کر لی۔ چاہتی تھی کہ کچھ رے اکٹھی کر لوں تاکہ ایڈن کا علاج کروا سکوں۔ میرے ساس سسر بیٹے علاج کے لیے پھوٹی کوڑی دینے پر تیار نہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے اس کی شادی اسی وجہ سے کی تھی کہ اپنی بلا میرے سر منڈ کر خود سکون کی نیند سونا چاہتے تھے۔ میں نے لیکن ایڈن کو بھی بلا نہ سمجھا۔ مجھے اس سے کوئی شک نہ تھا۔ وہ بھلا کب اپنے حواسوں میں تھا؟ ان دنوں پھپھو نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سے نون تعاون کریں کہ انہوں نے مجھ پر جان بوجھ کر ظلم ڈھایا تھا۔ میری آمر ہی کیا تھی جو مجھ کو اپنے پاگل بیٹے سے بیاہ کر لے آئے؟ اب ستم یہ کہ میں پڑوسن سے بھی بات نہ کروں، اچھے کپڑے اس لیے نہ پہنوں کہ میرا شوہر پاگل ہے۔ ایک دن میں سو رہی تھی کہ اچانک ایڈن آ گیا۔ جانے اسے کیا سوجھی کہ میرا گلا گھونٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو اس کی گرفت آزاد کرایا سے اگر میرا دیور اچانک نہ آ جاتا تو شاید میں مر چکی ہوتی۔ تبھی میرے دیور نے کہا، بھابھی پلیز، خادی کے لیے اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ایڈن تو ٹھیک ہوگا اپن انہیں تم جان سے چلی جاؤ گی، مگر ساس کہنے لگی کہ ایڈن کو بھی ساتھ لے جاؤ ورنہ میں تم کو اکیلے جانے نہ دوں گی۔ میں نے کہا، پھپھو، میں زیور تک بیچ کر آپ کے بیٹے کے علاج پر لگا دیا ہے۔ اب مجھے اس کے علاج کا خرچہ نہیں دے سکتی تو رہنے کے لیے اپنا کراچی والا گھر دے دیں۔ آخر میں اس پاگل کے ساتھ کہاں رہوں؟ کون مجھے رہنے دے گا؟ وہ بولے، اس مکان کا نام بھی مت لو، اس کا کرایہ مجھے ملتا، کیا تم کرایہ دو گی؟ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا۔ انہیں اپنے بیٹے سے ہمدردی نہیں تو مجھے کیوں ہو؟ میں صبح ڈیوٹی پر گئی تو میری ساس بھی وہاں آ گئی۔ کہا کہ اسپتال سے چھٹی لو، ہم سب کراچی چلتے ہیں۔ میں نے اپنے انچارج سے کہہ دیا کہ ان سے کہیں کہ چھٹی نہیں مل سکتی۔ تب انہوں نے دھمکی دی کہ اچھا تو پھر ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم ڈیوٹی کر لو، ہم تمہیں ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ ایک نرس نجمہ میرے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس نے جب یہ صورت حال دیکھی، بولی، سارا تمہاری ساس کے تیور ٹھیک نہیں لگتے، تم ان کے ساتھ مت جانا، چھٹی ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ نکل چلو، میں تم کو بعد میں ریل میں بٹھا دوں گی، تم اپنے چلی جانا، میں نے یہی بہتر جانا۔ چھٹی سے پہلے ہی نجمہ کے ساتھ اسپتال سے نکل کر اس کے گھر چلی گئی۔ پھپھو ڈیوٹی ختم ہونے تک ویٹنگ روم میں بیٹھی میرا انتظار کرتی رہی۔ جب پتہ چلا کہ میں جا چکی ہوں تو وہیں واویلا مچا دیا کہ سارا فین میرے زیورات اور قیمتی اشیاء لے گئی ہے۔ یوں پولیس نے ریلوے اسٹیشن پر میرے لیے ناکہ بندی کی، مگر میں اسٹیشن کب گئی تھی؟ میں تو نجمہ کے گھر پر تھی۔ اس نے کو اطلاع کر دی کہ میں اس کے گھر پر ہوں، آ کر لے جائیں۔ تب والد اور بھائی آئے اور مجھے اپنے ساتھ کراچی لے نکتا۔ کچھ دنوں بعد پھپھو مجھے لینے آ گئیں، لیکن ابو جان نے نہ جانے دیا اور ان سے کہا کہ تم نے میرے بیٹی کی زندگی برباد کر دی، اپنے پاگل بیٹے کی بیماری کو چھپا کر ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اب سیدھی تر طلاق بھجواؤ نہیں تو ہم کیس کر دیں گے، مگر پھپھو سیدھی طرح کب ماننے والی تھیں؟ والد صاحب کو تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنا پڑا۔ 2 سال عدالتوں کے چکر لگتے رہے۔ میں نے پھر سے اسپتال میں ملازمت کر لی۔ جو کچھ کمایا سب مقدمے پر خرچ کر دیا، تب جا کر کیس سے جان چھٹی۔ آج بھی ایڈن کے بارے میں سوچتی ہوں تو افسوس ہوتا کہ وہ اچھا بھلا تھا، خادی جانے اس کو کیا ہو گیا۔ کاش اس کے والدین میرا ساتھ دیتے تو میں اس کا خاطر خواہ علاج کروا سکتی۔ انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے ملتا ہے۔ میرے نصیب میں شادی کے بعد کوئی خوشی نہ تھی بلکہ اذیت ہی اذیت تھی۔ اب تو ایڈن سے پھر بھی سکون سے ہوں۔ ڈیوٹی دے کر آتی ہوں، تھک کر سو جاتی ہوں۔ جب جادی ہوئی ہوں تبھی سے اس جیسے ذہنی مریضوں سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ ان کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے، شاید اس لیے بھی کہ میں ایڈن کی وہ خدمت نہ کر سکی جو مجھے کرنا چاہیے تھی۔